حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2262۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جسے نماز میں کچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے، آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ ابن ابی حفصہ نے زہری سے بیان کیا، ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سن لے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2056۔ دو قابل رشک لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7529۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1478۔ بلا احتیاط بولنے والوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ سلسلہ ترمذی، حدیث نمبر 2018۔ ہدایت اور سیدھی راہ پر قائم رہنے کی دعا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہہ، اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ۔ سلسلہ صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا وتوبۃ الاستغفار، حدیث نمبر 5911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6116۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6572۔ سردی میں وضو کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سختی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس تمہارے لیے یہی رباط عبادت میں ثابت قدمی ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 587۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 660۔ میری بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات دوسرے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات اگر تم چاہو تو بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس شخص نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ صحت کی حالت میں مکمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں۔ سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1559۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7563۔